بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعمیر صحت چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کے گردوں میں پتھری رہتی ہے اور آپ کو گردوں اور کمر میں درد کی شکایت رہتی ہو اور پیشاب کی شکایت رہتی ہو تو یہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اسباب اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2% آبادی کے لوگوں کو گردے یا مثانے کی پتھری کی شکایت ہوتی ہے اور بڑھاپے تک یہ تعداد 10% تک ہو جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک میں یہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ یہ پتھریاں پیشاب کی نالی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ پتھریاں زیادہ تر کیلشیم فاسفیٹ یا کیلشیم آکسیلیٹ سے بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ 15% مکس پتھریاں ہوتی ہیں۔ پتھریوں کی شکایت عورتوں میں مردوں سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ پیشاب کے اندر معدنی تلچھٹ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی دانوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ دانے آپس میں مل جاتے ہیں اور پتھری بن جاتی ہیں۔ یہ پتھریاں گردے یا مثانے دونوں میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ شروع میں اس کی جسامت منہ یا چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ گردے میں پہنچ کر اس میں پیشاب کے معدنی اجزاء مل جاتے ہیں اور یہ بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کی شاخیں بن جاتی ہیں۔ اگر ایک پتھری ہو تو اس کو نکالنے کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کی شکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر زیادہ ہوں تو وہ پیشاب کے ذریعے نکلتی رہتی ہیں۔ جب پتھریاں مثانے میں پہنچتی ہیں تو درد کا باعث بنتی ہیں۔ اسے درد گردہ کہتے ہیں، جو بڑی مہلک بیماری ہے۔ پتھریوں کی مختلف اقسام ہیں، جن میں کیلشیم فاسفیٹ، کیلشیم آکسیلیٹ، یورک ایسڈ اور اسٹروائڈ اسٹون، سسٹین اسٹون ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پتھریاں مکس ہوتی ہیں۔ کیلشیم فاسفیٹ کی پتھری بیضوی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ کیلشیم فاسفیٹ کے اکٹھا ہونے سے بنتی ہے۔ اس کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے، جبکہ کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھری بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کی پتھری یورک ایسڈ کی زیادتی سے بنتی ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹروائڈ پتھریاں میگنیشیم اور امونیم فاسفیٹ سے مل کے بنتی ہیں، جبکہ سسٹین پتھریاں پیشاب میں تیزابیت کی وجہ سے بنتی ہیں اور پیشاب میں سسٹین زیادہ خارج ہوتی ہے اور یہ گردوں کی ٹیوبولز میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی، اس کے کرسٹلز بن جاتے ہیں اور یہ پتھری یوریٹر میں پھنس جاتی ہیں، جس سے گردوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس مرض کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ گردے میں موجود پتھری سے ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، جو پیچھے کمر تک محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب میں خون آتا ہے، پیپ خارج ہوتی ہے، مریض کی صحت گر جاتی ہے اور وہ لاغر ہو جاتا ہے۔ گردوں میں بڑی پتھریوں کی موجودگی پر بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے مریض کی وفات ہو سکتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد مثانے میں درد رہتا ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ بعض اوقات درد کی وجہ سے سوتے میں پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ اگر پتھری گردے میں سے یوریٹر میں چلی جائے تو شدید درد ہوتا ہے۔ اس حالت میں مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسے متلی اور قے آتی ہے، کسی چیز کے کھانے کو طبیعت نہیں مانتی اور ہر وقت طبیعت میں اضطراب رہتا ہے۔ اس کی ڈائگنوسس کے لیے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جن میں آئی وی پی یعنی انٹراوینس پائلوگرافی، سی ٹی اسکین اور ایکس رے۔ ان تینوں ٹیسٹوں کی مدد سے گردے میں موجود پتھری کے سائز اور اس کے مقام کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، جن میں بلڈ میں سیرم کیلشیم لیول، الیکٹرولائٹس، یورک ایسڈ اور فاسفورس کا لیول چیک کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس کیمیکل کا لیول بلڈ میں بڑھا ہوا ملے گا، اسی کی پتھریاں گردے میں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ یورین انالائسس کرایا جاتا ہے، جس میں پیشاب کی پی ایچ چیک کی جاتی ہے، اس کی تیزابیت چیک کی جاتی ہے اور یورک ایسڈ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے مریض کی غذا میں تبدیلی کر کے اور جسم کی مختلف خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے اور آئندہ پتھری کو بننے سے روکا جاتا ہے۔ ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے کہ پتھری بننے کی کیا وجہ ہے۔
مثلا کیلشیم کی پتھری کیلشیم زیادہ کھانے سے بنتی ہے، پانی کم پینے سے بنتی ہے اور وٹامن ڈی کے استعمال سے بنتی ہے۔ ایسے مریضوں کو پانی زیادہ پینا چاہیے اور کیلشیم والی غذا اور وٹامن ڈی میں کمی کرنی چاہیے۔ اسی طرح یورک ایسڈ کی پتھری زیادہ گوشت کھانے سے بنتی ہے۔ اسی طرح کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھری زیادہ سبزیاں کھانے سے بنتی ہے۔ ان لوگوں کو مذکورہ اشیاء کے استعمال میں اعتدال لانا چاہیے۔ لہٰذا اگر کیلشیم فاسفیٹ کی پتھری بنتی ہے تو ایسے مریضوں کو غذا نمبر 4 اور غذا نمبر 5 کا استعمال رکھنا چاہیے، اور اگر کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھری بنتی ہے تو ایسے مریضوں کو غذا نمبر 2 اور غذا نمبر 3 کا استعمال رکھنا چاہیے، اور اگر یورک ایسڈ کی پتھری بنتی ہے تو ایسے مریضوں کو غذا نمبر 3 اور غذا نمبر 4 کا استعمال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاج کے لیے کسی ماہر طبیب سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے معالجین کے نمبر درج کیے ہیں، لہذا آپ ان سے اپنے علاج کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔